ویلکم بیک. باسط صاحب، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے آفر تو کیا بھارت کو کہ وہ امریکہ سے F-35 طیارے لے، لیکن وہ تاحال یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیے یہ تو بڑی جی ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ جی ہم سے لے لیجئے، ہم تو دینے کو تیار ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید امریکہ بھی اب تیار نہ ہو، یا پہلے بھی تیار نہیں تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، کیونکہ یہی معاملہ دیکھیے ترکیے کے ساتھ بھی ہوا. ترکیے کو F-35 کیوں نہیں دیے یا دینے میں کیوں ریلکٹنس ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو ایک یہ ہے نا کہ ترکیے نے بھی S-400 سسٹم جو ہے ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم وہ لے لیے روس سے. رشیا سے. اب وہ نہیں چاہتے کیونکہ کہ جو روس کا سسٹم ہے، کیونکہ F-35 کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، اسٹیل ٹیکنالوجی ہے، بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ طیارہ ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈسکلوز ہو جائیں یا جس کا پتہ چل جائے وقت سے پہلے. S-400 کے ساتھ اس کو وہ کمپیٹیبل بناتے بناتے بہت سی چیزیں آشکارا ہو جائیں، تو وہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. اسی لیے ترکیے کا بھی جو ہے نا معاملہ وہیں روک دیا گیا جب ترکیے نے S-400 لیے. تو یہی معاملہ کچھ بھارت کے ساتھ بھی ہے. وہ انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن شاید میرا نہیں خیال کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ F-35 بھارت کو دیے جائیں، خاص طور پہ جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈپلائی کیے ہوئے ہیں بھارت نے S-400. یہ بلکہ ابھی مل رہا ہے ایک جو چوتھی بیٹری ہے نا، اسکواڈرن آپ کہہ لیں S-400 کا، بھارت کو ابھی ملنا شروع ہوا ہے. اوریجنلی 5 بھارت نے خریدے تھے، 3 تو مل گئے تھے اور چوتھا بھی مل رہا ہے، اور 5واں میرے خیال میں اس سال کے آخر تک مل جائے گا یا اگلے سال کے شروع میں مل جائے گا. یہ بھی تقریباً کوئی 5.4 بلین ڈالر کے ہیں 5 بیٹریز. لیکن یہ بڑا زبردست سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، اور پاکستان کو بھی آئی ڈو ناٹ نو ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن بھارت نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا ہے. بلکہ جو مئی کی جنگ بھی ہوئی ہماری بھارت کے ساتھ پچھلے سال، اس کا بھی کافی استعمال کیا S-400 کا. اور جو ہماری خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں، ہم نے کچھ ایک شاید نقصان ہی پہنچایا ایک سسٹم کو، تو یہ بھارت نے کیا، اور بھارت کا بڑا انحصار ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت اس سسٹم سے اتنا امپریسڈ ہے، اور رائٹلی سو، یہ سسٹم بہت اچھا ہے کہ اس نے 5 مزید بیٹریز بھی لینے کا فیصلہ کیا S-400 کی، کیونکہ ایک تو اس کی رینج بڑی زیادہ ہے، تقریباً 400 to 600 تک چلی جاتی ہے اگر اس کو آپ انہانس کریں، اور کافی افیکٹو بھی ہے. تو یہ 5 مزید بیٹریز لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تقریباً 6.1 بلین ڈالر کا میرے خیال میں ایگریمنٹ ہوگا بھارت اور روس کا. بلکہ روس نے دیکھیے نا، ابھی پریزیڈنٹ پوٹن نے پچھلے دنوں گلوبل میڈیا جو نیٹ ورکس ہیں ان کے CEOs کے ساتھ ایک انٹریکشن کیا ہے، تو وہاں انہوں نے آفر بھی کیا بھارت کو کہ آپ S-400 تو ہم سے لے ہی رہے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہم سے لے رہے ہیں، لیکن آپ ہم سے Su-57 بھی لے لیجئے جو ہمارا جنگی طیارہ ہے، اور یہ بھی اسٹیلتھ فائٹر ہے، 5th جنریشن فائٹر ہے، تو آپ ہم سے کیوں نہیں لیتے؟ اور یہ پھر کمپیٹیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں رہتا، S-400 کے ساتھ والا ایشو بھی نہیں رہتا. لیکن بھارت اس معاملے میں، اور بلکہ صدر پیوٹن نے تو جوائنٹ وینچر کی بات بھی کی ہے کہ ہم اس کو، جس طرح ہم نے براموس اسٹیبلش کیا ہے جوائنٹ وینچر ماسکو، روس اور بھارت نے، اس طرح Su-57 بھی ہم بات کر سکتے ہیں. بلکہ ایک وقت تھا جب بھارت اس میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید اس کی قیمت زیادہ ہے، آئی ڈو ناٹ نو. حالانکہ رافیل بھی بہت مہنگا طیارہ ہے. ابھی بھارت میں جو اوپینین ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت کو Su-57 لے لینے چاہیے رشیا سے، کیونکہ پہلے بھی تو دیکھیں نا، سخوئی وغیرہ 30 اور یہ سارے بھارت کے پاس ہیں، اور ان کا استعمال بھی بھارت کرتا رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن بھارت پھر بھی، بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہ ہو روس پہ اپنے دفاعی معاملات میں بھی. اور بھارت کا یہ بھی خیال ہے کہ ویسٹرن دنیا سے، کیونکہ وہ بہت ایڈوانسڈ ہیں، ٹیکنالوجی وہاں زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ ڈیل کرے. اسی لیے رافیل طیارے بھی لیے 36 کے قریب. اور اب مزید طیارے رافیل، ایک بڑا اوور ویلمنگ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ مزید رافیل ہی لیے جائیں.
اور لگتا کچھ یہ ہے کہ شاید رافیل مزید لیے جائیں گے، لیکن اس میں کچھ گلچز ہیں ابھی، وہ ڈسکشنز آر انڈر وے بٹوین فرانس اینڈ انڈیا، لیکن اب فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ رافیل کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ پریزیڈنٹ میکرون اور جو ہیں پرائم منسٹر مودی نے بڑے اچھے تعلقات بھی بنا لیے ہیں اور ایک دوسرے کو ہر جگہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، صحیح. اور کیونکہ رافیل کی پرفارمنس مئی میں تو اتنی اچھی نہیں رہی، لیکن اس میں رافیل کا قصور نہیں تھا، وہ اب کیا کہا جائے، جو مشین کے پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اصل مانو تو اس کا ہوتا ہے نا، تو رافیل از اے ویری گڈ مشین، تو اب وہ مزید رافیل لے لیتے ہیں، ٹریننگ صحیح کرتے ہیں تو شاید وہ افیکٹو ہو، لیکن یہ ہے کہ اب فیصلہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ہونا ہے. صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ F-35 لینے جا رہا ہے بھارت. دوسری جانب پاکستان آبویسلی ہمارے پاس بھی HQ-9 وغیرہ تھے، لیکن ہمارے ہاں بھی ایک یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو بھی جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹمز خریدنے چاہیے، تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم HQ-19 لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں. مین وائل ہم نے اپنے جو ایئر فورس ہے اس کو تو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. JF-17 ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ہے، اور پھر وہ J-10C وہ بھی ہے، لیکن اب ہماری بھی جو نظریں ہیں وہ J-35 پہ ہیں، جو اسٹیلتھ طیارہ ہے، اور وہ چین کا بیسٹ مطلب وہ ایکسپورٹ ورژن جو ہے اس کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی میرے خیال میں ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے چین کے ساتھ، تو وہ بھی ہمیں مل جائیں گے. تو پاکستان کا بھی ماشاءاللہ جو ہے ہمارا ڈیفنس انونسبلی پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوگا، لیکن چونکہ یہ کوئی اسٹیٹک سچویشن نہیں ہے نا، ڈائنامک ہے. جو بھارت اپنا بڑھا رہا ہے، پاکستان کو بھی اس حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا ڈیفنس کس طرح کرنا ہے. ہمارے کوئی ایگریسو ڈیزائنس تو نہیں ہیں، بٹ ان اینی کیس ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے تمام تیاریاں کرنی ہی پڑتی ہیں. بالکل. تو وہ لا محالہ جو ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہی بڑھ جائے گا، کیونکہ سیکیورٹی از امپورٹنٹ ہے جی، اس کے بغیر تو معاملات آگے نہیں چلتے. آج کل بجٹ کے دن ہیں، بجٹ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ کس طرح، اور ریسورسز آر لمیٹڈ، لیکن یہ اب ڈیبیٹ ہوگی ڈیفنس بجٹ کتنا ہوتا ہے، وی ول سی. لیکن اس سے بھی مختصراً بات یہ کرتا چلوں کہ بجٹ جو ہے جو بھی آئے، ہر سال یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایک دو تین چیزیں بڑی اہم ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. ایک تو ایکسپورٹس آپ کس طریقے سے بڑھائی ہے، وہ ایکسپورٹس ہماری نہ بڑھ رہی ہیں زیادہ اور نہ ڈائیورسیفائی ہو رہی ہیں. دوسرا انویسٹمنٹ نہیں ہے، انویسٹمنٹ بہت نہیں آ رہی. اب مطلب ایک سال میں اگر $1.8 بلین انویسٹمنٹ آتی ہے تو اٹس پینٹس پاکستان جیسے ملک کے لیے. تو انویسٹمنٹ جب تک نہیں بڑھے گی اس وقت تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر ایکسپورٹ جب تک نہیں بڑھیں گی، ہاں جی، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ہم نے اپنی امپورٹس کو کافی قابو میں کیا ہے، کنٹرول کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور سیریس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس کو کس طرح کم کریں، امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائیں یا ایکسپورٹس بڑھائیں. اب یہ سارے وہ چیزیں جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اب بجٹ میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل. پھر آپ کے فارن ریزروز جو ہیں وہ اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں $17 بلین کے قریب ہیں، جو کہ اگین نتھنگ فار اے کنٹری لائک پاکستان. تو ہمیں تمام اب دیکھنا، پھر آپ کے ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ ہیں، ریونیو کی کمی نہیں ہے، کافی کچھ آپ لے لیتے ہیں. ایک تو نا ایک جو ریگریسو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا فرسودہ ہے کہ غریب آدمی پہ ہی آپ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ہر طرف ٹیکس ہی ٹیکس ہے. تو تھوڑا سا اس کو پروگریسو بنائیے، جو لوگ زیادہ کماتے ہیں ان سے ٹیکس لیجئے نا. آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ختم کیجئے، ہوتی ہے ہر جگہ، لیکن ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آئیے. صحیح. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے باسط صاحب. لاسٹ 2 منٹس ہے، میں شامل کرنا چاہوں گی آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے ہمیں سردار الیان زاہد صاحب کا ایک سوال جو ہے وہ موصول ہوا ہے. کافی ڈیٹیلڈ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے، جس کے لیے ان کو ہم تھینک یو بھی کہیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا 2-3 سوالات اور بھی آئے ہیں، لیکن ان سوالات جو بھیجنے والوں نے اپنا نام اور جگہ نہیں لکھا. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سوال بھیجوائیں تو یہ جو ہے زاہد صاحب کی طرح اپنا تعارف کروائیے اور اپنی جگہ تو لکھیے کہاں سے آپ ہیں. تو انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جی
یہ پاکستان جو فیلڈ مارشل ہیں لیبیا کے فیلڈ مارشل کا خلیفہ حفتار ان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ ترکیے جو ہے وہ جو ٹرپلی میں گورنمنٹ ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے، ہم کر رہے ہیں دوسرے فیکشن کو، تو ہمارے تعلقات ترکیے کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے لیبیا کے حوالے سے کہ لیبیا میں جو ہے لیبیا لیڈ اور لیبیا اونڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ ایسٹرن اور ویسٹرن فیکشنز ہیں ہماری ٹرپل میں بھی، ابھی بھی سفارت خانہ تو موجود ہے نا۔ ہاں جی، تو جنرل جو حفتار سے ہمارا ایک انٹریکشن ہے، سعودی عرب وغیرہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں مور اور لیس جنرل حفتار کو، قطر اور ترکیے شاید ٹرپلی کی حکومت کو کر رہے ہیں۔ ہم بنغازی کی سپورٹ نہیں کر رہے، ہم نیوٹرل ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹرپلی اور بنغازی کے درمیان جو بھی پرابلمز ہیں ان کو رفع کیا جائے بالکل، اور ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے ٹرپلی میں۔ لیکن مین وائل سعودی عرب کی، چونکہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ سعودی عرب کا رجحان ذرا فیلڈ مارشل حفتار کی جانب ہے، صحیح، تو ہمارا چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی ہے، پھر ہمیں کچھ شاید انہوں نے جنرل حفتار کی جو آرمی ہے ان کو جو نیشنل آرمی کہتے ہیں لیبیا کی، انہوں نے کچھ ہمیں JF-17 کے آرڈرز بھی دیے ہیں، تو اس کی بہت سی کھچڑی ہے۔ صحیح، لیکن پاکستان کی بھارت کوشش یہی ہے کہ دونوں طرف ایک نیوٹرل رہے بالکل، اور ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن یونٹی جائے۔ آنی چاہیے، بالکل۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے۔ آپ ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔